بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیلیگرافی کی جو 12 دن کی کلاسز ہیں الحمدللہ وہ بہترین طریقے سے اختتام پذیر ہوئی ہیں. تو اس کے حوالے سے میں اپنے فیاض دورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو روئے کار لاتے ہوئے وہ کوالٹیز جو کسی اچھے اسٹوڈنٹ کے ایک رائٹر کے پاس ہونی چاہیے وہ آپ میں لانے کی بھرپور کوشش کی. یقیناً جیسے اسکول کالجز کی تعلیم کا تعلق ہوتا ہے جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے, یہ بھی ایک سکل ہے, جس نے جتنی محنت کی ہوگی اس نے اتنا امپروو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 دن کی جو ججمنٹ ہے, پرفارمنس ہے, سر نے جو آپ سے ریٹن ٹیسٹ لیے مختلف بارہا مواقع پہ, اس کے بعد 3 لوگوں کو انہوں نے جو ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے وہ اپنی طرف سے اناؤنس کیا ہے. وہ یقیناً ظاہر ہے وہی آ کے یہاں پہ اناؤنس کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی اپرچونٹی اپنی زندگی میں انسان کو مس نہیں کرنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جب انسان جو ہے وہ زندگی کے اگلی سٹیج پر جاتا ہے تو وہاں جا کر ان چیزوں کی اس کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ یہ یہاں پر ان چیزوں کو سمجھنا تھوڑا سا ٹف اور مشکل ہوتا ہے. تو سر آئیں گے, وہ بات بھی تھوڑی سی کریں گے, تھوڑا سا سر آپ اپنا ایکسپیرینس بھی کریں کہ بچوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے, وہ چیز بھی آپ تھوڑی سی بتائیں, اور اس کے بعد آپ 1 بائی 1 جو ہے وہ پوزیشن اناؤنس کریں گے. تو پوزیشن جو ہے وہ فیمیل ٹیچر میں سے آئیں گی تو وہ ان کو پھر میڈل دے دیں گے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون ہوں سر عباسی صاحب کا, سرکاری صاحب کا, سر کا نام نہیں آتا, اچھا, تو لیکن تمام انتظامیہ کا جتنی بھی بعض ذکر جس کے بغیر میں چل نہیں سکتا تھا, بعض صاحب لیکن یہ مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کون سا بھی. تو بہرحال یقیناً یہ دن جو ہے نا, لیکن زندگی میں بعد میں موقع ملے کبھی یا نہ ملے تو یہ اچھے لمحات گزرے اچھے دوستوں کے ساتھ, اچھے بھائیوں کے ساتھ اور آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو ہمیشہ یاد رہیں گے. اب بات ہے کیلیگرافی کی طرف. بیٹا دیکھیے کوئی بھی فن ہو, کوئی بھی علم ہو, اسے میں نہیں کہتا کہ 7 دن یا 12 دنوں میں ہم اسے مکمل طور پر سیکھ پاتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے طور پر کوئی کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات, ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ بڑے بچے ہیں, ہم اس روایت کو 3 کلاس نہیں لیتے, ان کو شاید کوئی زیادہ استفادہ وہ حاصل نہ کر سکے. آپ کو ہم نے نہ صرف رائٹنگ امپروو کرانی ہوتی ہے بلکہ جو اصول اور ضوابط ہیں, اصول و ضوابط وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج تک زندگی میں آپ کو نہیں سنی ہوگی آپ نے, تو وہ ہم نے بتائی ہے. اس کا جو رائٹنگ کی بات ہے نا, یہ ہے مشق سے, ایکسرسائز سے. آپ کو میں نے اکثر ایک شعر سنایا, گر تو مکھائی کے باشی خوش نویس می نویس و می نویس و می نویس, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لکھائی میں بہتری ہے تو پھر آپ لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں. اب ہم یعنی کہ سب سے زیادہ ہم فائدہ جو پہنچا سکتے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو غلط لفظ لکھا ہوا ہے اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ غلط ہے, اس کو آپ صحیح طور پر لکھ سکیں. دوسری بات یہ تھی کہ جو اصول اور ضوابط ہے, ہم نے آپ کو بارہا کہا کہ دال ڈال زال جب جڑے گی تو ریڑ اے زے کی شکل اختیار کرے گی. بعض بات آپ میں سے حاجی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ادھر بھی تھا اضافی تنخواہ شوشے دینا. آپ جو اردو رسم الخط ہے اردو کا, وہ آپ اردو نہیں لکھ رہے تھے, زیادہ تر بچے عربی رسم الخط میں اردو لکھ رہے تھے, حالانکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اردو کو اردو میں ہی لکھنا تھا. اب اس وجہ سے بہت سی املا کی غلطی ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے اپنے طور پر. باقی آپ بچوں نے, سر گارلز نے خاص طور پر بڑا تعاون کیا, اپنے طور بڑی کوشش کی, تو نسبت وائز اب نیلا تو بیٹا کسی سے نہیں ہے, کسی سے نیلا تو نہیں ہے, وائز سے بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سچ بات ہے, حق بات ہے, وہ تو بتانی ضروری ہے کہ جو گارلز ہیں, جو بچوں نے جو نا بڑی دلچسپی لی ہے نسبت وائز کے. بہرحال اب میں آپ سے بیٹا آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اب جو پوزیشن ہولڈر ہے, غلطی سے حرف کون نہ سمجھیے گا اپنے آپ کو, کیونکہ مجھے کہتے ہیں نا, جب مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ نے کتنے عرصے میں سیکھی, تو میرا جواب ہوتا ہے کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. بس یہ کہتا ہوں کہ آپ سے نسبت آپ کے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلو, میں نے زندگی میں پہلی بار جو ہے نا 6 کلاس میں چارٹ لکھا تھا. میں نے خود آرٹس کے ساتھ, میٹرک میری سر آرٹس کے ساتھ,
اسی آرٹس کے دوران میں مجھے جو ہمارے جنرل سائنس والے سر تھے نا وہ سائنس کی کلاس کے انچارج تھے, ہمیں جنرل سائنس پڑھاتے تھے. تو وہ پھر میں اسی ٹائم فزکس کیمسٹری بایو کی نوٹ بک بنایا کرتا تھا ان کے کہنے پر. تو اصل میں آرٹ یہ آرٹ ہے نا, ڈرائنگ ہے, مصوری, اس کا کیلیگرافی سے چوری دامن کے ساتھ ہے. یعنی کہ فطری بات ہے, ہم نے دیکھا کہ جس کی لکھائی اچھی ہوگی اس کی ڈرائنگ اچھی ہوگی, تو یہ بھی دیکھا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ پھر میں نے لکھا, اس میں بہت سی غلطیاں تھیں ابھی مجھے یاد ہے, لیکن سر نے کیا مجھ سے میری کلیکٹ کر دی. حالانکہ میں نے دیکھا اس چارٹ میں بہت سی غلطیاں تھیں. بس مختلف بتانا چاہ رہا ہوں کہ استاد جو ہوتا ہے نا, استاد حوصلے بڑھاتا ہے, استاد حوصلے نہیں توڑتا. اور سمجھدار بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو یہ بات جو بچے پوزیشن ہو رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری لکھائی اچھی ہے, آپ کو بھی آپ نے سیکھنا ہے. اور مجموعی طور پر ایک بات سب کے لیے یہ کہوں گا بیٹا کہ یہ جو آپ نے کچھ سیکھا ہے نا, مجھے پتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو نا سر, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کو آپ پیک کر لیں, دوسرا ہے سپیڈ. آپ میں سے جتنی بچے اگر کوئی روٹی پکا لیتے نا, روٹی تو پہلی روٹی جو آپ نے پکائی تھی میرے خیال میں وہ گھر میں کوئی جانور ہے اسے ڈالا ہوگا آپ نے. یعنی کہ میں ویسے بتا رہا ہوں, یعنی اس کی گلائی میں, اس کی بناوٹ میں, اس کی پکائی میں, اس کی صفائی میں کہہ سکتا ہوں. تو وہ بعد میں جب آپ نے ایک مہینے بعد پکائی, ایک ہفتے بعد, تو اس میں جو ہے نا بہتری آ گئی. یعنی کہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کر لیں. دوسری بات ہے رفتار کی, سپیڈ کی. اب آپ مجھے پتا ہے کہ اب آپ ٹیسٹ کریں گے تو اپنی مرضی سے لکھیں گے جیسے آپ لکھتی تھی, اگر آپ آرام سے کہا جائے تو کر لیں آپ بہتر لکھیں گی. تو اس کا حال یہ ہے, اب آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے گھر میں. یقیناً آپ کا باقاعدہ ہوم ورک تو نہیں ہے جو نوٹ بک لے کے آپ کے ساتھ کوئی ٹیچر کو روزانہ دکھائیں گی, لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو عام طور پر آپ سوالات یاد کر رہے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے, انگلش ہے, کمپیوٹر ہے, اردو ہے, اسلامیات ہے, ایجوکیشن جو بھی ہے, تو اس کو آپ نے کہتے ہیں کہ پین کی نوک سے جو گزر جائے نا جو لفظ وہ نقش ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے طور پر کیلیگرافی کا کام سمجھ کے اس کی ماشق کیا کریں. یہ یقین کریں آپ کو ایک مہینہ لگ جائے گا, 1 سے 1.5 ماہ. آپ کی سپیڈ اسی طرز میں بڑھ جائے گی, اور پھر ایک دفعہ لکھائی اچھی ہو جائے تو زندگی بھر اس میں پھر کم ہی نہیں آتی, اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کوشش جاری رکھیے گا, اس کو پھر ایک گھڑی سامنے رکھیے گا, اس کو ٹائم دیکھیے گا, اس میں آپ ایک پیج کتنے دیر میں کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ نیکسٹ پیج اس سے کم, یعنی کہ 20 منٹ میں اگر ایک پیج آپ نے کیا تو دوسرا پیج 17-18 منٹ میں. تو اس طریقے سے آپ اپنی سپیڈ بڑھا سکیں گے. تو کوشش ہے جو اصول و ضوابط بتایا گیا آپ کو, ان کے مطابق کوشش جاری رکھیے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر کامیابی سے ہمکنار کرے. اللہ حافظ. ہم نے وہ آپ کے جو پیپر دیے تھے ان کو دیکھ کر جو پوزیشن جاری ہے, تو اس کے علاوہ بھی بہت سے بچے جن نے اچھا لکھا, لیکن کیونکہ ہم نے پوزیشن تو 3 اسٹوڈنٹ کو دی تھی, اس وجہ سے ان کے درمیان دے رہے. تو ہمارے پاس 6 اور 7 کلاس کمبائن تھی, تو ان میں سے 3rd پوزیشن ایک بچی نے حاصل کی ہے, وہ ہے صالح. 3rd پوزیشن صالح جبکہ 2nd پوزیشن ایک بچی ہے 6 کلاس کی, فاطمہ. فرسٹ پوزیشن ایک اسٹوڈنٹ ہے 7 کلاس کی, بنا ہے جس میں کلاس 9 کلاس کی, اس میں 3rd پوزیشن ایک اسٹوڈنٹ میرا نے حاصل کی. 2nd پوزیشن مشارق گلفراز, پہلے سے اچھی تھی, مزید نکھار آ گیا, ٹھیک ہے, زبردست ہو کے چلے کریں. جی جی سر. اچھا پھر اس کے بعد تو اس کے بعد ہمارے پاس گروپ جو ہے نا وہ ہے کلاس 10. تو اس میں 3rd پوزیشن بیٹی سبا نے حاصل کی. اسی گروپ میں اول آنے والی طالبہ ہے. بیٹا اب آپ ہیں 3rd پوزیشن آپ کے گروپ میں سے. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے بچے اور کے 4 5 6 نمبر بہت اچھا ہے, لیکن ہم نے دونوں کو دیکھا اس کو رائٹنگ, لیکن ہم نے
یہ دیکھیں 60 سے 70% اردو دیتا ہے 30 سے 40% انگلش دیتا ہے. اچھا تو اس میں تھرڈ پوزیشن کو کیا لے حاصل وہ ہے حسنین واحد. آگے گروپ میں جن نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی وہ ہے عبد الوسیع. سامنے میڈل پہن کے آ جائے پھر تصویریں بنا ادھر پہن کے آ جائے آگے کے ساتھ پکچر ہو جائے آپ بھی آ جائیں.